السلام علیکم دوستوں، میں عمران آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اپنے دوستوں کو، اپنے کزنس کو بڑا مس کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ بیتے وہ اچھے لمحات، جب ہم کبھی راتوں کو بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ کبھی جایا کرتے تھے، باتیں شروع کرتی تو وہ ایسی طویل ہوتی چلی جاتی تھی کہ ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا تھا۔ اور اسپیشلی اپنے کزنس کے ساتھ جب ہم جمع ہوتے تھے بچپن سے ہی، تو اکثر رات کو بیٹھ کر ہم باتیں کیا کرتے تھے، کبھی کسی ٹاپک پر، کبھی کسی ٹاپک پہ، ویکینڈس میں ملا کرتے تھے۔ بڑی حسین راتیں ہوا کرتی تھیں، سب بیٹھتے تھے، مزے کرتے تھے۔ ویکینڈس پہ اسپیشلی سردیوں میں، وہ ٹھنڈی راتوں کے اندر جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی، ایک دم سناٹا، کبھی چھت پہ بیٹھ جاتے تھے تو ہم جو بھی باتیں شروع کیا کرتے تھے، گھومتے گھماتے باتیں ساری ہوتے ہوتے ہمیشہ ایک ہی ٹاپک پہ آ جایا کرتی تھی: جنات، دوسری مخلوق جو انسان کے علاوہ موجود ہے ہمارے یہاں پر اس دنیا میں۔ کیونکہ انکار تو اس سے ہم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں جب بتایا گیا ہے، قرآن میں ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بھی بنائی گئی ہے جس کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جنات ہی رہا کرتے تھے یہاں پر، پھر یہاں ہمیں زمین پہ بھیجنے کے لیے ان کے لیے کچھ وہ مخصوص کی گئی چیزیں کہ انسان سے پردہ ہوگا، ایک جنگ ہوئی اور ان کے ایک سائڈ پہ کیا گیا تاکہ انسان بھی رہ سکے یہاں پر، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ رکھا گیا کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی رات کے اس پہر میں جب آپ میری آواز سن رہے ہیں اور ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی ایک بڑی وہ چیز جو ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کی بات ہوتی ہے تو یہ وہاں اس جگہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جب ایک ہمارے انسانوں کی بھی عادت ہے کہ جب ہم کوئی ہمارے متعلق بات کرے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو اور ہر کسی کی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ تو ہوا ہی ہوتا ہے۔ یہ قصے کہانیاں کہیں نہ کہیں سے آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو سنا ضرور ہوتا ہے ہم نے کہ فلاں کے ساتھ یہ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ویسا ہو گیا۔ تو ہم سن کے ہی ڈر جاتے ہیں صرف، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اس کو مذاق میں بلا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں یقین جب بھی آتا ہے جس دن ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی لائف میں، بہت زیادہ نہیں،
لیکن چھوٹی موٹی چیزیں کچھ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو یہ قصہ ہے، میں شاید میری عمر اس وقت 14 سال شاید ہوگی، 15 سال، 13-14 سال کے قریب رہا ہوں گا میں. تو ہماری ایک خالہ ہوا کرتی تھی، ان کے گھر ہم رہنے جاتے تھے کبھی کبھی. تو جیسے کبھی کسی کے گھر پہ جمع ہوتے تھے، کبھی کہیں جمع ہو گئے، تو ایک دن ان کے گھر پہ ہم جمع ہو گئے، وہاں گئے اور پھر ہم نے اسٹے کیا وہاں پر. تو ہم سارے کزنس تھے. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس ایج کے سارے آگے پیچھے کے 1-2 سال کے ڈفرینس سے جب بچے جمع ہوتے ہیں تو پھر شور و غل جو ہوتا ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم سارے جمع ہوئے. رات کو 1 بجے تک 1:30 بجے تک ہم شور شرابہ کرتے رہے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. تو جب بہت دیر ہو گئی تو ہماری خالہ نے تو ڈانٹ کے، مطلب ڈانٹ کے تو نہیں لیکن ہمیں بولا کہ سو جاؤ، بہت ہو گیا. تو ہم لیٹ گئے، لائٹ بند کر دی کمرے کی. اب ہم کمرے میں لیٹے ہوئے، لیکن زبان جو ہے وہ رکتی تو ہے نہیں. تو ہم باتیں کیے جائیں. باہر سے خالہ کی آواز آئی، بھئی چپ ہو جاؤ، سو جاؤ. لیکن نہیں، ہم نے تو نہیں ماننا، ہم کیسے مان جائیں. تو ہم باتیں کیے جا رہے ہیں. اچھا، ان کے گھر کا میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ کس طرح کا گھر تھا ان کا. اچھا، ان کے 2-3 کمرے تھے اور اس کے آگے ایک صحن ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، جو ہر گھر میں ہوا کرتا تھا لازمی. تو وہ ٹاپ فلور پہ تھا، وہ ان کا جو فلور تھا، ٹاپ فلور تھا وہ. تو اس کے اوپر ہم، وہاں پر 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، سامنے صحن تھا. تو گرمیوں کے دن تھے، تو ہماری خالہ خالو یہ لوگ اکثر صحن میں سو جایا کرتے تھے گرمی کے دنوں میں. تو اسی طرح سے وہ باہر سو رہے تھے. تو ہم کمرے کے اندر تھے. تو ہم شور کر رہے تھے، ہمیں ڈانٹا گیا، مطلب بولا گیا سو جاؤ. تو ہم لیٹ گئے، لیکن آہستہ آہستہ ہم باتیں کر رہے تھے. تو کمرے کا جو پردہ تھا وہ ڈلا ہوا تھا پورا. تو تھوڑا سا ایک ٹچ تھا، ایک جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. اور وہاں سے میں سامنے کسی گھر میں جو بلب چل رہا تھا اس کی روشنی ڈائریکٹ ہمارے کمرے میں آ رہی تھی. تو مطلب کہ میں بیٹھا ہوں اور پردے کے بیچ میں سے مجھے وہ بلب دکھ رہا ہے اور باقی باہر کی لائٹیں بند ہیں ساری. تو اچھا، ایک اور چیز کہ جس کمرے میں ہم موجود تھے اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا اسٹور تھا ان کا، جو چھوٹی جگہ تھی، ایک بڑے سے دروازے جتنی بس، اور وہ لیکن اندر لمبی بہت تھی. تو اس اسٹور روم کے اندر ان کے یہاں کچھ چیزیں رہا تھیں، کچھ سایہ کہتے تھے جس کو، یا پھر آپ جن کہہ لیں. تو موجود تھے وہ. ان کی مطلب پوری فیملی تھی شاید، کچھ ایک آدھ نہیں تھا، زیادہ تھے کچھ. تو بالکل ہمارے والے روم کے برابر میں، جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے برابر میں تھا. تو اب ہم وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں لیٹے ہوئے، اور سامنے پردہ کھلا ہوا ہے. تو وہاں سے مجھے ایک عورت کا شیڈو گزرتا نظر آیا. دیکھیں، اگر اندھیرا ہوتا ہے نا باہر اور کو دور تک لائٹ نہیں ہے تو شیڈو گزرے گا تو آپ کو وہم ہوتا ہے کہ شاید کچھ جیسے کراس کیا ہے، پاس کیا ہے، کچھ ایسا. لیکن جب سامنے بلب جل رہا ہے، اس کے بیچ میں سے کوئی کراس کرتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے. تو میں نے دیکھا ایک دم کہ وہاں سے کوئی عورت گزری ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور گھنگریالے بال ہیں، پھولے ہوئے سے بال ہیں، اور کافی لمبے سے جیسے جا رہے ہیں. وہ نیچے کہاں تک ہے وہ تو میں نہیں دیکھ پایا، لیکن مجھے وہ شیڈو نظر آیا جس میں جو عورت تھی ایکچولی، وہ شیڈو کیونکہ پیچھے بلب تھا اس لیے بلیک کلر کی وہ تھی. تو ادھر سے کراس کیا اس نے.
اچھا میں ایک سیکنڈ کو ایک دم، کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ بھائی ان کے گھر میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، تو میں تھوڑا سا چونکا، میں بیٹھ گیا ایک دم. میں بیٹھا تو میرا بھائی برار میں تھا میرے، وہ بھی ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے اس کو بولا کیا ہوا؟ تو بولا تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے بولا تم نے دیکھا؟ بولا ہاں. تم نے کیا دیکھا؟ میں نے یہاں سے کوئی عورت گزری ہے ابھی. بولا میں نے بھی دیکھی. تو میرا وہ کزن جس کا گھر تھا اس کو بولا ہم نے، تو اس کو تو آئیڈیا تھا. اس نے کہا کون ہے، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. ہم کمرے سے فوراً بھاگ کے باہر نکلے تو ہمارے خالہ خالد جو تھے وہ صحن میں سو رہے تھے. تو ایک دم وہ اٹھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولا کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے تھے ہم لوگ. تو ہم نے بولا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی عورت گزری ہے. تو بولیں کہاں سے؟ تو ہم نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت گزری اور کہتے ہیں اس طرف گئی ہے، اسٹور والی سائڈ پہ، کیونکہ ہمارے سامنے سے گزر کے وہ برا والی طرف ہی گئی تھی جہاں پر وہ اسٹور کا دروازہ تھا. تو ان کو تو آئیڈیا تھا، وہ اس چیز کے عادی ہو چکے تھے. تو انہوں نے بولا نہیں نہیں میں ابھی پانی پینے گئی تھی تو میں آ کے ابھی لیٹی ہوں. تو ہم نے کہا لیکن وہ کراس کر گئی، آپ تو یہاں لیٹی ہیں وہ، لیکن وہ آگے گئی ہے. نہیں نہیں میں لیٹی ہوں، میں گھوم کے آگے سے پھر ادھر لیٹی ہوں آگے، تو تم لوگ جاؤ سو جاؤ. میں تم لوگ کو بول رہی ہوں تم لوگ ابھی تک سوئے نہیں، اتنی لیٹ ہو چکی ہے، رات کے 2-3 بج چکے ہیں اور تم لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم واپس اندر آ گئے کمرے کے. تو پھر بھائی نے مجھے بولا کہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں تھی. میں نے کہا نہیں یہ نہیں تھی. اس نے بولا کیوں؟ ملا تم نے دیکھا تھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے ایک دم گھنگریالے اور پھولے ہوئے سے بال تھے. تو بولا ہاں دیکھا تھا میں نے. میں نے کہا ان کی تو چٹیاں بندھی ہوئی تھی. تو بھائی نے بولا ہاں صحیح کہہ رہا تھا. تو ہم آگے لیٹ گئے اور پھر ہم شروع ہو گئے. مطلب کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، شاید ابھی ہوتا تو شاید زیادہ ڈر جاتے، لیکن بچے تھے، کھیل میں دماغ، باتوں میں دماغ، اس لیے بھول بھال گئے، ہم سو گئے. تو اس طرح کی چیزیں ان کے گھر میں ہوا کرتی. تو اس کے بعد بھی ہم گئے کافی دفعہ، لیکن اس کے بعد کبھی کچھ ہوا نہیں. لیکن وہاں ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا. جیسے میرا کزن تھا جو اٹھا تھا، جس نے بولا چلو باہر چل کے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ٹی وی کے برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے بچے کو دیکھا، وہ پہچانتا تھا نہیں بچے کو، اس کو آئیڈیا بھی تھا کہ کچھ پتہ نہیں کچھ تو ہے گڑبڑ گھر میں. تو وہ اٹھا تو بچہ بھاگنے لگا، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گیا. اب اس کے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے ہوتا ہوا دروازے سے نکل کے گھر کے باہر بھاگا ہوا گلی کی طرف، اور پھر وہ اس کے پیچھے گیا اور آگے گلی میں جا کے وہ غائب ہو گیا بچہ. ابھی اس کو دیکھ رہا ڈھونڈ رہا، کچھ نہیں ملا. واپس آ گیا. پھر وہ بیچارہ 3-4 دن تک بخار میں پڑا رہا اور پھر اس کے بعد صحیح ہو گیا. اور کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ نیچے، ہمارے اب تو چوری چکاری یہ ساری چیزیں بہت ہیں، پہلے اتنا کچھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بہت سکون تھا. تو لوگ اپنے گھروں کے نیچے دروازے لاک بھی نہیں کیا کرتے تھے. دن بھر دروازہ کھلا تھا، صرف ایک سونے کے ٹائم پہ جا کے لاک کر دیا کرتے تھے. تو کھلا ہوا تھا، اس نے اللہ شاید کوئی بچہ ہے کیا ہے جو بھی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ. تو ایک دن وہ تنگ آ گیا، میرا کزن عاصم نام ہے اس کا. جو تنگ آ گیا وہ بڑا شرارتی تھا. اچھا اس کی ایک چیز تھی، وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں تھا، بہت بہادر تھا. ہم سب میں شاید سب سے بہادر تھا وہ، بلکہ ہے بہادر. مطلب وہ موجود ہے، بہادر ہے نہیں ہے وہ نہیں پتا. تو شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد تو پھر کون بہادر رہتا ہے، کہاں کا بہادر. بڑے بڑے بہادر جو ہے شادیاں نکل گئی ان کو. بہرحال تو ایک دن اس نے بولا کہ
پتہ نہیں کون ہے گھر میں کیا ہے، اور میرے سامنے کوئی آیا ایک دفعہ تو پھر میں بتاؤں میرے سامنے آتا نہیں، بھاگ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، سب کچھ وہ کہہ کے الٹا سیدھا کر کے بول کے سب بھڑاس نکال کے پوری دل کی نا سو گیا۔ پھر رات کی پہر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا، اور اس نے کوشش کی کہ میں اٹھوں، اپنے والدہ کو اٹھاؤں، والد کو اٹھاؤں، کسی کو اٹھاؤں، کیونکہ جتنا بھی بہادر ہو انسان اپنے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو جھیلنا آسان نہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے کوشش کی کہ میں اٹھ جاؤں، لیکن وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، نہ کچھ بول پا رہا تھا۔ اور اس نے جو ہمیں بتایا، کوئی بزرگ تھے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں اچھی چیز بھی تھی اور بری بھی، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں ہاں بولو کیا بات ہے، لیکن وہ بالکل نہیں ہل پایا۔ تو اس رات کے بعد سے اس میں تھوڑا سدھار آ گیا، تو اس نے اس طرح کی بات بولنا بند کر دیا۔ بیمار پڑا دوبارہ وہ، لیکن اس نے اس طرح کی باتیں بولنا بند کر دیا، اور اس طرح کی باتیں بولنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا کون سن رہا ہے، کون آپ کی بات پہ غصہ ہو جائے، اور اس طرح کی چیزوں کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، دماغ کر دوں گا، نہیں۔ آپ بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس، لیکن اس طرح بولنے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور ایسی حماقت نہ کریں جو اس نے کی۔ ان لوگوں نے اپنی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا اس گھر کے اندر، آئی تھنک 10-15 سال کا عرصہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن جب آپ اتنا بڑا عرصہ ایک گھر میں گزارتے ہیں تو آپ کے محلے میں آگے پیچھے رہنے والے لوگ سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو آپ چلے جانے کے بعد بھی آپ واپس ملنے کے لیے آیا کرتے ہیں ان سے۔ یہ پہلے زمانوں میں زیادہ ہوا کرتا تھا، آج کل کسی کو کیا فکر ہے کہ کون برابر میں رہ رہا ہے، کس سے کون ملنے آتا ہے۔ یہاں تو رشتہ داری آپس میں بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں آپ۔ تو وہ ملنے کے لیے دوبارہ گئے اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے جو ان کی اچھے مطلب گھر جیسے تعلقات ہوا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ جب سے یہ گھر چھوڑ کے گئے ہو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی آیا تو نہیں ہے، گھر خالی پڑا ہے، لیکن تم سب لوگوں کی آوازیں ڈیلی روٹین کے مطابق آتی ہیں ہمیں، جیسے تم لوگ گھر میں ہو آپس میں بات کر رہے ہو، خالہ میں کزن کو آواز دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، بچوں کی آواز، بچیوں کی آواز، پورے گھر کی آوازیں ان کو آیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی دیواریں ان سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد تو ان کا کبھی اس گھر میں جانا ہوا نہیں۔ تو بہرحال یہ تھی میری ایک
چھوٹی سی اسٹوری جو میں نے آپ کو سنائی. اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کو آگے سناتا رہوں گا. آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی. اچھا، اس شو میں میں چاہتا ہوں کہ اس شو کے اندر اس شو کے اندر ہم ایک جیسے ہمارے کزنز ہوا کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، اسٹوری سناتے تھے ایک دوسرے کو، تو اسی طرح کا کچھ سلسلہ رکھیں کہ ہم آپس میں ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسٹوریز شیئر کریں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا. جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ اپنی اسٹوری ریکارڈ کریں موبائل پہ. آج کل ہر موبائل کے اندر ریکارڈنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو آپ اس کو ریکارڈ کریں اور مجھے بھیجیں، ای میل کریں، اور میں آپ کی اسٹوری ضرور پلے کروں گا. اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے واقعات جان پائیں گے. تو ایک ایسا وہ بن جائے گا جیسے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک زمانے میں کبھی بیٹھ کے اسٹوری سنایا کرتے تھے. اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیچے، تو آپ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں اپنی وائس ریکارڈ کر کے. اور دوسری چیز، آج میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کشمیر کے رہائشی تھے، تو ان سے میں نے اس ٹاپک پہ کچھ بات چھیڑی، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا بڑا تجسس رہتا ہے، بہت شوق کہہ سکتے ہیں آپ، تجسس کہہ سکتے ہیں آپ، اور کریوسٹی کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا کدھر، مطلب کہ ہم نہیں دیکھ پاتے ان چیزوں کو، تو کیسے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں نے بڑی کوشش بھی کی تھی. میں، میرا کزن، میرے کچھ کزنز ہیں، میں ہوں، آپس میں ہم لوگوں نے ایک جن جگہوں پہ اس طرح کے جنات تھے گھروں کے اندر، ادھر جا کے بھی ہم لوگوں نے رات کو ریکارڈنگ کی ہے. جیسے میرا ایک دوسرا کزن ہے، ان کے چھت پہ نہیں جاتا، کوئی کہتے ہیں چھت پہ کچھ ہے، تو وہاں جا کے چھت پہ رات گزار کے اور ایک اور گھر ہمیں پتہ چلا وہاں کچھ ہے، وہاں گئے، تو ہم کچھ ریکارڈ نہیں کر پائے. ایک جگہ تھوڑا سا کچھ ہوئی تھی ایکٹیویٹی، لیکن وہ کیمرہ ریکارڈ پہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے یاد ہے میں نے ریکارڈ پہ ڈالا تھا کیمرہ، لیکن اس میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا تو وہ بلینک تھی، اندر کچھ تھا نہیں اس کے اندر میموری کارڈ میں. تو ایسا کچھ ریکارڈ کر نہیں سکے. کبھی ہم جا رہے ہیں تو 4-6 گز، چلو یار قبرستان کے اندر چلتے ہیں، قبرستان کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے تھوڑا سا ایسی ویڈیو موبائل سے ریکارڈ کیا اور پھر واپس آ گئے. لیکن ہم وہاں جب کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے کہیں سے ایک پتھر آیا تھا جو ہم سب نے دیکھا تھا، لیکن اس سے آگے کچھ ہوا نہیں. پھر ہم لوگ نکل کے وہاں سے آ گئے. سخی حسن قبرستان کی بات ہے. تو بہرحال، ہاں، میں آپ کو بتایا تھا میری آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، شہزاد. تو انہوں نے کچھ قصے سنائے، کیونکہ میں ان سے بولا کہ آپ کشمیر میں رہتے ہیں، کشمیر کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں تو بہت جنگل ہیں، جنگلات میں تو رہتے ہیں، جنگل، غار، پہاڑ، یہی سب تو ان کی فیوریٹ جگہ ہے رہنے کے لیے، تو وہاں تو بڑے قصے ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کے وہ. تو انہوں نے ایک بڑا زبردست قصہ سنایا مجھے. ان کے پاس کافی چیزیں تھیں کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور وہ آگے پیچھے سب بہت واقعات وہاں ہوتے رہتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو ان کی کہانی انہی کی زبانی سناتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام شہزاد اکبر ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی انہونی کہانی سناؤں گا
جو کہ میری لائف کا ایک سچا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ سن 2013 کا ہے، جب میں شادی کر کے آزاد کشمیر کے ایک شہر باغ کے ایک نواحی علاقے چوکی کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا۔ یہ 2013 کے اکتوبر کی بات ہے، جب میں شادی کے بعد آزاد کشمیر 1 سال کے لیے سیٹل ہو گیا تھا، اور ان دنوں میں ایک فرنچائز تھی موبلنگ کی، جس میں ایز اے ڈسٹریبیوشن آفیسر جاب کرتا تھا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں آزاد کشمیر کے ایک شہر دیر کوٹ میں گیا۔ میرے پاس بائک ہوتی تھی ہونڈا 125، میں اسی پہ سفر کیا کرتا تھا۔ جب میں دیر کوٹ پہنچا تو 4 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کچھ ڈسٹریبیوشن کرنی تھی، پروڈکٹس تھی جو میرے پاس اپنی کمپنی کی، وہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا۔ تو وہ کام کرتے کرتے مجھے کافی ٹائم گزر گیا مارکیٹ کے اندر، اور موسم بھی ٹھنڈا تھا۔ تو میں جب ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا تو کرتے کرتے مجھے مغرب کی اذانیں دیر کوٹ کے بازار میں ہی ہو گئیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے جب نکلنے لگا تو تقریباً ٹائم کوئی لگ بھگ 7 سوا 7 کا ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں سے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور میں اس پہ بیٹھا اور سیدھا باغ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ کافی کٹھن تھا، درمیان میں کافی جنگلات بھی آتے ہیں، کافی خوفناک قسم کی روڈ بھی ہے، اور مجھے یہ سفر بھی کرنا تھا اور میں نے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ تو میں اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوا تو دھیر کوٹ سے باغ سٹی کی طرف جو راستہ ہے اس کا تقریباً 1 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، جو بائک پر طے کیا جاتا ہے۔ میں وہاں سے نکلا، دیر کوٹ کے جنگلوں سے ہوتا ہوا آرام سے رات کی سردی میں جا رہا تھا۔ میں تقریباً 8:30 بجے کے ٹائم پر باغ شہر پہنچا، تو کافی زور کی مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں باغ شہر میں رک کر کھانا وغیرہ یہیں کھا لوں اور گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ مناسب یہی ہوگا کہ میں رات باغ میں ایک ٹورزم ہوٹل ہے اس میں رات رک جاؤں اور صبح ہوتے ہی وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ جب میں نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جا کے کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا جائے۔ تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ پہنچا جو باغ کے ایک ٹرانسپورٹ اڈے پر موجود ایک ریسٹورنٹ تھا۔ وہاں جا کر میں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے اپنا سفر دوبارہ سے سٹارٹ کیا اور میں باغ ٹورزم ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ جب میں باغ ٹورزم ہوٹل پہ پہنچا تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں رات یہاں پر رک جاؤں اور صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ جب میں ٹورزم ہوٹل پہ پہنچا اور میں نے وہاں اسٹے کرنے کا ارادہ کیا، میں نے روم کی چابی لی اور میں روم میں جا کر بیٹھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ارادہ بنا ہی رہا تھا کہ میں سو جاؤں، سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مجھے میرے گھر سے ایک کال موصول ہوئی۔ جب میرے موبائل پہ رنگ ٹون بجی اور میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو وہ نمبر میرے گھر سے میری وائف کا تھا۔ جب میں نے کال پک کی تو میری وائف نے ہڑبڑا کر مجھے کہا کہ آپ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام اذان اکبر، اور وہ بیٹا میرا 3 ماہ کا تھا اور وہ شدید بخار میں مبتلا تھا۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں ابھی رات میں گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر میں گھر نہ پہنچا تو میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اگر زیادہ خراب ہو گئی تو میں اسے ہاسپٹل کس طرح لے کے آؤں گا، یا میرے گھر والے اسے رات میں کس طریقے سے ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔
اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں اور جا کر اپنے بچے کو دیکھوں، اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں اسے ہاسپٹل کی طرف لا کر اسے کسی ڈاکٹر کو چیک کروا دوں۔ اسی ارادے سے میں موٹر سائیکل پہ دوبارہ بیٹھا اور میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اور میں جوں ہی وہاں سے شہر سے اپنے گاؤں کی طرف، چوکی گاؤں کی طرف جب مڑنے لگا، جوں ہی میں نے شہر سے اپنے گاؤں کی طرف دیکھا تو میرا گاؤں شہر سے کافی بلندی اور کافی ہائٹ پر تھا، جہاں پر چھوٹی چھوٹی لائٹس جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ لائٹس اور وہ گھروں کا منظر بالکل دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گھر کوسوں دور ہے شہر سے۔ میں نے ہمت باندھی اور موٹر سائیکل کا رخ اپنے گاؤں کی طرف کیا، اور اللہ کا نام لے کر میں نے بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اپنے گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ کیا۔ ہمارے گاؤں کا جو روڈ ہے وہ کافی چڑھائی پر ہے، کافی زیادہ اوپر ہائٹ پر ہے، تو اس وجہ سے کافی چڑھائی ہے جس پر ہمیں سفر کر کے اپنے گاؤں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا، جیسے ہی میں اس روڈ کے اوپر چڑھا تو مجھے عجیب سا ایک ڈر سا، ایک خوف سا لگا جب میں نے اندھیری رات دیکھی، اور اندھیری رات میں جب میری موٹر سائیکل کی لائٹ جب دور تک لگتی تھی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، ایک ڈر اور ایک خوف کا عالم میرے دل کے اندر اور دماغ کے اندر آ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے یہ سفر طے کر کے اپنے گھر کی طرف پہنچوں گا۔ بہرحال میں نے ارادہ کر لیا اور ہمت باندھی، اور اللہ کا نام لے کر، درود شریف پڑھ کر میں سیدھا روانہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تو ہمارے گاؤں کے راستے میں چھوٹے چھوٹے ایریاز آتے ہیں جس کو ہم مختلف ناموں سے بلاتے ہیں۔ جیسے ہی میں کانا موری نام کی ایک جگہ پر پہنچا تو میں تھوڑی ہائٹ پر آ چکا تھا۔ وہاں سے میں نے موٹر سائیکل کی اسپیڈ زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ چڑھائی ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کی اسپیڈ زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ چڑھائی پر جو ہی میں زیادہ اسپیڈ دینے کی کوشش کرتا تو میرا موٹر سائیکل چڑھائی واپسی کی طرف دھکیلتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسپیڈ زیادہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں سے ہوتا ہوا میں جب کانا موری کی طرف سے آگے نکلا تو میرے دونوں اطراف پہاڑی علاقے اور جنگلوں کے ایک مناظر تھے جو عجیب سی سنسناہٹ کا ایک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں جو ہی وہ سفر طے کرتا کرتا آگے پہنچا تو ہمارے وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں پہلے آتا ہے جس کا نام کوٹڑی ہے۔ میں کوٹڑی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں کے گھر تھے جہاں پر بہت سارے خونخوار قسم کے کتے تھے جن کی بھونکنے کی آوازیں، جن کی بہت زیادہ بھونکنے کی آوازوں سے میرے اندر اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا تھا، پر میں اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کوٹڑی کا گاؤں کراس کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا آگے جا کر ایک موڑ سا آیا۔ اس موڑ کے آگے ایک ہمارے وہاں پر چھوٹی سی کسی آتی ہے جسے ہم پرنالہ ٹائپ کی کسی، ہم اسے کسی کہتے ہیں۔ وہ پرنالہ ٹائپ کی کسی جیسی میں کراس کرنے لگا، اس کے قریب پہنچا تو وہاں ایک عجیب خوف کا عالم تھا۔ وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ جن اور عفریت کے آثار موجود ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ جو یہاں کے رہائشی، جو ان گاؤں کے رہائشی تھے، انہوں نے مجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بیٹا آپ رات کو کسی بھی پہر 9 بجے کے بعد اس روڈ پر سفر کرنا مناسب نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ روڈ بہت خطرناک ہے اور یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو رات کو مل سکتی ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میرے ذہن میں میرا بیٹا تھا اور اس بیٹے کو میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوا موٹر سائیکل پہ تیزی سے اپنے سفر کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پرنالہ کسی سے میں گزرنے لگا، جیسے ہی میں نے اسے کراس کیا، مجھے ایک عجیب سی سنسناہٹ سی محسوس ہوئی اور میرے جسم میں ایک عجیب سی تاریک عالم محسوس ہونے لگا۔ میرے سارے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے دماغ کی تمام رگیں عجیب سی
چلبلاہٹ پیش کر رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی شخص یا کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی ہے۔ میری موٹر سائیکل کافی بھاری ہو گئی اور اس کو میں جتنا زیادہ اسپیڈ سے چلانے کی کوشش کرتا وہ اتنی زیادہ سلو چلتی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ تھی، میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، میرے جسم کے تمام بال کھڑے تھے اور میں خوف میں مبتلا تھا، اور میں اپنی موٹر سائیکل کو تیزی سے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ موڑ کراس کیا پرنالے کا اور میں اپنے گاؤں کی طرف پہنچا، دوسری جانب دونوں جانب جنگل کا ایک خوفناک منظر تھا۔ عجیب سی آوازیں، سنسناہٹ اور سرسراہٹ کی عجیب سی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میری موٹر سائیکل اور وزنی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چیز ہے، اور میں نے اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میری دماغ کی ایک حص، چھٹی حص، جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بائک پر پیچھے کوئی چیز ہے جو بیٹھ چکی ہے، اور میں گھبراہٹ کے مارے نہ پیچھے دیکھ سکتا اور نہ ہی میں رک سکتا۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل کا سفر جاری رکھا۔ میں جیسی سارا راستہ کراس کرتے ہوئے جب لور چوکی کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک گھر آیا جہاں پر ایک خونخوار کتا تھا جس کو ہم بل ٹیری کہتے ہیں۔ جیسے ہی اس کتے نے زور سے ہڑبڑاہٹ میں میرے بائک کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے جو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اترنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے موٹر سائیکل روکی کیونکہ کتا میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں ڈر چکا تھا، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے کاٹ لے، تو اس کے ڈر سے میں نے بائک روکی، اور روک کر جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ موٹر سائیکل کو اپنے راستے کی طرف ہموار کیا اور جانے لگا۔ جب میں چلا تھوڑا سا آگے جا کر، جب ہمارے گاؤں سے پہلے ایک اور بہت بڑا پرنالہ آتا ہے، جب میں اس پرنالے کو کراس کر کے اور تھوڑا سا اوپر اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑا اسکول آتا ہے جو کہ برطانیہ نے حال ہی میں زلزلے کے بعد وہاں پر کنسٹرکشن کی اور وہ اسکول تعمیر کیا۔ جب میں اس اسکول سے گزرتا ہوا اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا اور میں نے وہ پورا ایریا کراس کیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ جب میں اس کے سامنے سے گزرا تو میرے اوپر بہت خوف طاری تھا اور میرے کو پسینے آ رہے تھے، سردی کا عالم تھا اور میرے جسم سے پسینے نکل رہے تھے، میرے سر سے پسینے نکل رہے تھے۔ یوں ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا اور میں نے اپنی موٹر سائیکل روڈ سے نیچے اتار کے اپنے گھر کی طرف موڑی، اور میں جب اپنے گھر کے برآمدے میں پہنچا، میری موٹر سائیکل کی آواز سن کر میری وائف اور میری چاچی جو میری ساس ہیں وہ دونوں باہر آ گئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا، اور میں جیسے ہی اندر گیا، جب انہوں نے میری وہ حالت دیکھی، میرے پسینے دیکھے، تو انہوں نے پہلی فرصت میں مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور آپ کو اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں گھبراہٹ میں اپنی وائف کو اور چاچی کو یہ سارا عالم سنایا۔ جب میں نے یہ سارا عالم سنایا تو میری چاچی جو میری ساس بھی ہیں وہ وہاں کے پرانے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے مسان بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی کسی بھی جانور کی شکل میں اچانک آ جاتی ہے، اور آپ کسی چیز پر ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے سوار ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو محسوس ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وزن آ چکا ہے، اور یہ ایک خطرناک قسم کی چیز ہے، یہ کبھی بھی انسان کو بہت بھاری بھرکم نقصان پہنچا سکتی ہے، ایون کہ یہ آپ کو جان سے بھی مار سکتی ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے اور وہ آپ کی بائک پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو محسوس ہو رہا تھا تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو شاید وہ آپ کو جان سے بھی مار دیتی۔ تو یہ مسان ایک ایسا ایک چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اچانک کسی حال میں اور کسی حلیے میں بھی آپ کو اچانک کشمیر کے کسی بھی جگہ میں جو کہ جنگلوں سے بھرا ہوا علاقہ ہو
جیسے سنسان راستے ہوں رات کے ٹائم میں، یہ اچانک بہت سارے لوگوں کو ٹکر جاتی ہے، اور جب یہ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو یہ لوگوں کو مار بھی دیتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جس میں بہت لوگوں کی جانیں گئیں، جس میں اس مسان نے کافی لوگوں کو جان سے مارا، کافی لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی۔ کبھی یہ بہت بڑے درخت کی طرح لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی یہ جانور بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرا یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا یہ 2013 میں، یہ میری زندگی کا وہ سچا واقعہ ہے جو میں نے خود محسوس کیا، اور جو مجھے بالکل پتہ چلا کہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں، جو میرے پیچھے میری موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہے، اور میں نے وہ عالم اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں رکھا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس واقعے کو، اس حقیقی واقعے کو میں بیان کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں کہ کشمیر کے جنگلات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو رات کے اندھیرے میں آپ کے سامنے کسی صورت میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ میرا واقعہ ہے، میرا نام شہزاد اکبر ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہوش و حواس میں محسوس کیا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو نئے واقعات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملوں گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو دوستو، یہ تھی شہزاد صاحب کی کہانی جو بھی آپ نے سنی۔ ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو سناتے رہیں گے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا قصہ گزرا ہے، ایسی کوئی داستان، کوئی سٹوری، کوئی واقعہ، تو آپ ہمیں ریکارڈ کر کے ای میل کیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس پہ ہمیں آپ کو کہانی سینڈ کیجیے اور ہم اپنی کہانی چلائیں گے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کے آنے والا ہوں، سانگڑی۔ سانگڑی ایک کشمیر کی مخلوق ہے جو کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ وہاں کا لوکل نام جو اسے دیا گیا ہے وہ سانگڑی ہے۔ ایک چڑیل کی طرح ہی ہے، لیکن اس کی چیزیں تھوڑی سی مطلب کیا وہ کیا کرتی ہے اور کہاں پر ہوتی ہے جنگلوں میں، تو وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی بتاتے ہیں، اور انتظار کیجیے گا، اور اپنے کامنٹس آپ ضرور دیجیے گا ہمیں کہ آپ کو یہ آڈیو کیسی لگی، پسند آئی، نہیں پسند آئی، کچھ اچھا لگا، برا لگا، جو بھی ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ہم اس کو اس کے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ ان چیزوں سے ایگری کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی بتائیے۔ اوکے فرینڈس، چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میری آواز آپ سنیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ان چیزوں سے جتنا کوشش ہو سکے بچ کے رہیے گا۔ خدا حافظ۔